ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل شانه في محكم التنزيل في موضع آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال جل شانه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي رواه البخاري وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما حاضرین جمعہ معزز سامعین کرام برادران اسلام بزرگان دین نوجوانان ملت دینی و ملی ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی تسبیح و تحمید تکبیر و تحلیل عبادت و بندگی پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین غفور و رحیم بھی ہے اور عزیز ذو انتقام و شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا بھی ہے بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر بالخصوص انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ. عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، رب العالمین نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو عدم سے وجود بخشا، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، مسجود الملائکہ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سجدہ کروایا،
تو کس بنا پر؟ اس کا جو سبب اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا، جہاں اس کائنات کے وجود کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر ہے، وہیں اسی پس منظر میں، اسی پیراگراف میں، انہی آیات میں رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا، ساری چیزوں کے نام سکھلائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اور اس چیز کی جانکاری اگر تمہیں ہو تو خبر دو۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ فرشتے اقرار کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، ہم نورانی مخلوق ہیں، تیرے مقرب بندے ہیں، تو نے ہمیں یہ شرف اور فضیلت عطا کی کہ اپنے قریب رکھا، اور ہماری یہ فطرت بنائی کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان کر سکتے، ہمارے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا کہ یہ علم ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ ہر انسان چاہے اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، یہ رب کی طرف سے عطا کرتا ہے، انسان کا اپنا کسب نہیں ہے دنیا۔ اور یہاں جو علم کی بات چل رہی ہے خاص طور سے دینی علم، خاص طور سے دینی علم، اس کی بھی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ کہ کیوں دینی علم مراد ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کر دیتا ہے، اور حکمت سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس کو اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے اس کو بہت ساری بھلائیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت میں بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت عثمان، جس کے راوی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی اور اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو دنیا میں حکومت دے دیتا ہے؟ نہیں۔ اس کو عہدہ، مال و دولت، زیادہ پراپرٹی یا آل اور اولاد زیادہ دے دیتا ہے؟ نہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں خیر سے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے۔ یہاں واضح طور پر الفاظ میں پیارے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کر دینا، یہ اللہ کے بھلائی کا ارادہ ہونے کی دلیل ہے اس انسان کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا، کسی مولوی کا یا کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ اس ہستی کا، اس ذات کا فرمان ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام اس وقت بولتے ہیں جب جبریل امین ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ کی غصے کی حالت میں زبان سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، کیا میں ان کلمات کو بھی لکھا کروں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما پیارے نبی علیہ السلام کے حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو عام حالات میں بیان کرتے ہیں اس کو تو میں لکھ لیتا ہوں، لیکن میرے دماغ میں ایک اشکال ہے، ایک ڈاؤٹ ہے، ایک شبہ ہے کہ آپ کبھی کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کیا غصے کی حالت میں نکلے ہوئے الفاظ کو بھی میں قلم بند کروں، لکھوں اور امت تک پہنچاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھو،
اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا کہ اس سے صرف حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غم کی حالت میں ہوں، چاہے میں کسی سے خوش ہوں یا غصہ ہوں، دونوں حالتوں میں اس زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے اور جن کی زبان نبوت اور زبان رسالت ہے، وہ کہتی ہے کہ کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو دین کی سمجھ دی ہے، دین کا علم عطا کیا ہے، تو رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ اور آج ہم اور آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ عام انسان تو عام انسان، معاف کیجیے گا اگر برا لگے تو، ذمہ داران جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، جو مساجد کے متولی ہیں، جو مدارس کے ذمہ دار ہیں، آج ان کی سوچ علماء کے تعلق سے، طلباء کے تعلق سے، دین کی خدمت کرنے والوں کے تعلق سے کیا سوچ ہے؟ جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہو، جن کے بارے میں رب کا قرآن گواہی دیتا ہو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر اللہ کے بندوں میں یہ کون ہے؟ رب کا فرمان ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے کہ اس میں شک ہو سکتا ہے، انسان ڈاؤٹ کر سکتا ہے۔ سورہ فاطر اٹھائیے اور تلاوت کیجیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے بندوں میں، اس کائنات میں رب العالمین کا خوف رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ العلماء کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور اللہ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر کون ہیں؟ اور قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تفسیر سے۔ مشہور مفسر، ترجمان القرآن، جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے گواہی دی اور دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ علم کا خواہشگار اور طلبگار ہے، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، مشہور مفسر، ان کے عظیم شاگرد، جن سے تاریخ میں تفسیر میں بہت ساری روایتیں مروی ہیں، مجاہد ابن جبر مکی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں اور مشہور مفسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ اس آیت میں اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی تفسیر ابن طبری کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی مختلف اقوال نقل کی ہیں، اور اس میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حکماء ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں مراد ہیں، یعنی علماء بھی شامل ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ علماء کی اطاعت کرو، اور جو قوم علماء کی توہین نہیں کرتی ہے، علماء کی توہین کرتی ہے، علماء کا احترام نہیں کرتی ہے، علماء کی عزت اور توقیر نہیں کرتی ہے، علماء کی اطاعت نہیں کرتی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی منمانی اور اپنی منچاہی زندگی اور اصولوں پر عمل کرتی ہے، وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم پستی اور ذلت کے عمیق گار میں گر جاتی ہے۔ کیونکہ علماء سے رجوع کرنا اور علماء سے دریافت کرنا یہ رب العالمین کا حکم ہے اور شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے، کسی مسئلے میں جانکاری نہیں ہے، تو اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کی طرف رجوع کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے رابطہ کرو، اپنے تعلقات کو۔ یہاں رب العالمین نے ہمارے لیے اصول اور فارمولہ بتایا کہ اپنا ربط، اپنا تعلق علماء سے مضبوط کرو۔ جہاں کہیں بھی، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، اس معاملے میں علماء کی طرف رجوع کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بلکہ اور واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی نشانی بتلائی اور فرمایا کہ جو لوگ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں ان کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور اہل علم کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف اور اولي العلم کی طرف رجوع کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ،
تو علماء اس مسئلے کا انہیں حل بتلاتے، فتنوں سے نجات کا ذریعہ بتاتے، سبب بتلاتے اور ان کا حل بتلاتے کہ کیسے فتنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ فتنوں کے معاملے میں جہاں مسائل سنگین ہوں وہاں ہمیں اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق علماء سے مضبوط ہوگا۔ آج وہ انسان جو 5 منٹ دین کے لیے نہیں نکال سکتا ہے، 5 منٹ، پوری زندگی قربان کرنا تو دور کی بات ہے۔ علماء نے تو اپنی پوری زندگیاں دین کے خاطر وقف کر دی ہیں، بچپن سے لے کر کے اپنے بچپن کو بھلا دیا، اپنی جوانی کو بھلا دیا، اپنے بڑھاپے کو علم کی خاطر اور دین کی خدمت کی خاطر صرف کر دیا۔ جب سے وہ 5 سال کے 7 سال سے تب سے ہاسٹل میں رہ کر کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاسٹل میں کیسے کیسے تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان ماں باپ سے دور ہوتا ہے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے وطن سے اور گھر سے دور ہوتا ہے، 8-8 سال 9-9 سال ہاسٹل کے اندر رہ کر کے، اور وہاں کبھی کھانا ان کو اچھا لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، پھر بھی اس پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، بارش ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، گھر والوں کی خوشی ہے اور غم ہے، اس میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنا پورا بچپنا اس کے لیے وقف کرتے، پھر جوان ہوتے ہیں، مسجد کی خدمت کے لیے لگ جاتے ہیں، مدرسے کی خدمت کے لیے لگ جاتے ہیں اور بڑھاپے تک، مرتے دم تک دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بچپن، اپنی جوانی جنہوں نے 20-20 سال تک کی قربانی دی ہو بلکہ پوری زندگی اس کے لیے وقف کرتی ہو، آج وہ لوگ ان لوگوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں جو دین کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں۔ معاف کیجیے گا اگر برا لگے گا تو، جب درس ہوتا ہے کہیں بھی، عمومی بات کہہ رہا ہوں، کسی خاص مسجد کی یا کسی خاص علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا کسی بھی عام پروگرام میں درس ہوتا ہے 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، یا خطبہ جمعہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اگر 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے لوگوں کی نظر گھڑی کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ مولانا صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آپ 5 منٹ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دن برداشت نہیں کر سکتے، اور علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ جنہوں نے پوری زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی ہیں، اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا ہے، اور جن کی تعریف میں رب العالمین کا قرآن بھرا پڑا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھری پڑی ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت، اور دوسری صحیح بخاری کی روایت جس کی راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ علماء اور طلباء اس کائنات کے سب سے مہذب، سب سے محترم اور سب سے عظیم انسان ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہوں، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بہتر شخص وہی ہے۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے مقام کو پہچانیں، علماء کے لیے عزت اپنے دل کے اندر احترام کریں اور ان کی عزت اور توقیر کریں اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جو لوگ 5 منٹ اور 10 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں دین کے لیے، اگر 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو علماء پر اعتراض کر دیتے ہیں اور کہ مولانا صاحب آج آپ کا درس زیادہ ہو گیا، آج خطبہ جمعہ زیادہ ہوگا، آج آپ کی نماز لمبی ہو گئی، آج آپ نے نماز ایسی نہیں پڑھائی۔ جنہوں نے 20-20 سال تک رہ کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہو، آج ان علماء کے اوپر وہ لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں جن کو اگر کہا جائے کہ ایک حدیث سند کے ساتھ پڑھ کر کے سنا دو تو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنانا زبانی تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے بھی ایک حدیث صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ علماء کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، افسوس تب ہوتا ہے اور جب یہ قوم کی حالت ہے تو پھر یہ قوم ذلت اور پستی کے عمیق گار میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اس قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دستور بیان فرمایا کہ علماء کا احترام کرو اور ان کو اپنا سردار بناؤ۔ علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اور آپ؟ امام کہتے ہیں۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، جس کی اقتدا کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے حکموں پر چلا جائے، جس کی بات کو مانا جائے، اس کو کہا جاتا ہے امام۔ یہ امام کا معنی ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ڈکشنری میں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ امام کا معنی کیا ہوتا ہے۔
اور نماز کے اندر، اور یہ نماز تو ٹریننگ ہے، یہ نماز تو اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت کی ٹریننگ ہے. اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی شخص امام سے پہلے رکوع کر سکتا ہے؟ امام سے پہلے سجدہ کر سکتا ہے؟ امام سجدے کی حالت میں ہو وہ قیام میں کھڑا رہ سکتا ہے؟ امام کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ وہ عبادت کر رہا ہے. لیکن اکیلے پڑھے گا تو اپنے حساب سے پڑھے گا. لیکن امام کے اعتبار سے امام بنانا ہے، کس کو بنانا ہے؟ امام بھی نماز کے اندر بھی کس کو امام بنایا جانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤکم لکتاب اللہ، جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو. اگر قرآن کی تلاوت میں برابر ہوں، اعلمہم بسنت رسول اللہ، اگر قرآن کی تلاوت میں دونوں برابر ہوں تو جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہو اس کو مصلی پر کھڑا کیا جائے. اگر قرآن اور سنت کی تعلیم میں برابر ہوں، پھر عمر کا مرتبہ، پھر ہجرت کا ذکر آیا. ابھی تو ہجرت کا مسئلہ نہیں ہے، اس زمانے میں ہجرت میں جو سب سے مقدم ہو، کیونکہ جو ہجرت میں مقدم ہوگا وہ اسلام میں بھی مقدم ہوگا. اس زمانے کے اعتبار سے وہ اسلام میں، یعنی اسلام میں قدیم ہوگا وہ. پھر آپ نے فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اگر اس میں بھی برابر ہوں تب پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرے. بہرحال یہاں پیارے نبی علیہ السلام نے امام بنانے کے رحمہ اور اصول بتلائے. یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، رب العالمین نے قرآن میں حکمران بنانے کا اصول اور مسئلہ بتلایا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان کے نبی نے کہا، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ کی آیات ہیں. وقال لهم نبيهم، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، جس طرح آج ہمارے اور آپ کے جو محلے کے یا مساجد کے یا مدارس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس طرح اعتراض کرتے ہیں، وہاں بھی اعتراض کیا، اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا. قالوا انا يكون له الملك علينا، کہا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم نحن احق بالملك منه، ہم تو اس سے زیادہ حکومت کے اور سرداری کے حقدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ بیان فرمائی. ولم یؤت سعۃ من المال، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارا بادشاہ اور حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے. تمہاری سوچ نہیں چلے گی کیونکہ رب العالمین نے چن لیا. اور کیوں چنا ہے رب العالمین نے؟ ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کرو اور تدبر کرو تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا ہے. کیوں چنا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ رب العالمین، یہ الفاظ تو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے اس کے ترجمے میں. وزادہ بسطۃ، اللہ نے زیادتی عطا کی ہے اس کو، کس میں؟ فی العلم والجسم، علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی، یعنی علم میں زیادتی ہے. پہلے اللہ نے علم کو ذکر کیا، بعد میں جسم کو ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ علم مقدم ہے، علم مقدم ہے، اور علم کی وجہ سے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا. اور نبی موجود تھے اس زمانے میں، نبی موجود تھے. بہرحال بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے یہ، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر اور حاکم کس کو بنایا؟ یمن کا گورنر اور حاکم کس کو بنایا؟ جب بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ الى الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا. یمن کا آج ملک ہے، اس زمانے میں صوبہ اور اسٹیٹ تھا. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے طاعون امواس کے اندر، جو شام کے اندر پھیلی تھی سن 17 ہجری کے اندر. 33 سال میں جنہوں نے 33 سال کی ایسی کیا خدمات انجام دی کہ ان کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا جانکار مفتی. اور حلال و حرام کا جانکار کون ہو سکتا ہے؟ ایک عالم ہو سکتا ہے، ایک مفتی ایک عالم ہوتا ہے. اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا جانکار، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فقیہ معاذ بن جبل ہے. یہ سرٹیفکیٹ پیارے نبی علیہ السلام نے عطا کیا اور ایسے شخص کو یمن کا آپ نے گورنر اور حاکم بنا کر کے بھیجا. ہمیں قرآن کی آیت سے اور پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثبوت ملا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو نماز کے اندر بھی اور دنیا کے معاملے کے اندر بھی اور دین کے معاملے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو آگے کرنا چاہیے جو علم سے جڑے ہوں، جو جانکار ہوں، جن کا تعلق دین سے ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے.
میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، ان کی قدر کریں، ان کی عظمت کو جانیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں علماء کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور علماء سے زیادہ ربط اور تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور